تو چونکہ قرآن کریم نازل ہوا لغت قریش میں اور وہاں پر اور قبائل آباد تھے، عربوں کے کچھ قبائل قریش کے علاوہ بھی ہے، جیسے فہر ہے، عدنان ہے، اور بڑے بڑے قبائل ہیں۔ ان کے اور لغت قریش میں کچھ فرق پایا جاتا تھا۔ عدنانی، تیمی، بنو تیم قبیلہ مشہور قبیلہ ہے ان کا، سعد ہے، خدرہ ہے، اسد ہے، شاس ہے۔ عربوں میں بھی آپس میں تھوڑی چپکلش رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ سب کو ایک لغت پر مجبور کرنا مشکل ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ کتاب تو سارے عالم کے لیے آئی ہے اور بنیادی قبائل یہاں 7 ہیں، ان سب کو اپنے لہجے میں پڑھنے کی اجازت دے۔ تو جبریل آیا اور اس نے جن جن جگہوں میں اختلاف تھا مختلف لغات کے ساتھ تلاوت کی۔ انزل القرآن علی 7 احرف، یہ مطلب ہے۔ لوگوں نے سہولت کے لیے کہا 7 قرات ہے، قرات تھوڑا مراد ہے، لہجے مراد ہے۔ قرات کہاں کی؟ قرات تو بات کی۔ انزل القرآن علی 7 احرف، بخاری کی حدیث ہے فضائل قرآن کی۔ 7 قبائل کو، ہر قبیلے کو اپنے اپنے لہجے میں پڑھنے کی اجازت دے دی گئی، کیونکہ یہ ہدی للمتقین بھی ہے، ہدی للناس بھی۔ مخصوص قبیلہ قریش کا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن دیگر قبائل عرب کو بھی اپنے لب و لہجے میں پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ علماء اس لیے حرف ضاد پر معترض ہے کہ وہ 7 قبیلوں میں سے ایک بھی ضاد نہیں کہتا، سب ضاد کہتے ہیں۔ ایک قبیلہ عرب کا حرف ضاد جانتا نہیں۔ کلمہ غیر مانوسہ ہے، کلمہ اجنبیہ ہے۔ بدقسمتی سے ہندوستان کے بعد ناخواندہ قاریوں نے لکھ دیا مشابہ بالضاء ہے، ضاء کے ساتھ کہاں مشابہ ہے؟ کسی چیز میں مشابہت نہیں۔ عرب جانتے نہیں۔ آپ کہیں انی مریض، واللہ ہم لا یدرون شیئا، بالکل نہیں سمجھتے جب تک کہہ نہ دے انی مریض، جب تک مرض نہ کہے، مرض کو نہیں جانتے عرب، حیران ہو جاتے ماذا تقول شیئا، آتا بچتا ہے، صاف کہتے کہ یہ پاکستانی لوگ ہیں۔ سخت اندیشہ اور خطرہ ہے کہ جو لوگ قصدن حرف ضاد کو چھوڑ کر ضاد پڑھتے ہیں، سخت اندیشہ ہے۔ البحر المحیط میں لکھا ہوا ہے اور محیط برہانی میں کہ اگر کوئی ضاد کی جگہ ضاد پڑھے اور قصدن پڑھے فسدت صلاتہ وبانت عنہ امرأتہ وارتد عن دینہ۔ بعض ہمارے علماء نے بدعتیوں کے مقابلے میں قصدن جو ہے نا اس کو عام کیا ہے، عفا اللہ عن ذلاتہ، زیادہ دور نہ جائے۔ مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم مفتی اعظم پاکستان نے جواہر الفقہ میں حرف ضاد پر کلام کیا ہے، اخیر میں گزارش کی ہے کہ ضاد پڑھا کرے، ضاد رہے۔ فقیہ الہند مولانا رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں پردال پڑھنا چاہیے، پردال، ضاد نہ پڑھے، پردال پڑھنا چاہیے۔ قاریان صاحبان غیر المغضوب علیہم الضالین۔ چند دن پہلے ایک عربی کونسلیٹ ہمارے ساتھ مہمان تھے دعوت میں، تو محمد انور شاہ موجود تھا، اور ہم نے کہا کہ بچے کو کہے تھوڑی تلاوت کی، اس نے تلاوت کی، لیکن جب مغضوب و ضالین پڑھ حیران ہو گئے، شیخ ماشاء اللہ یقرأ صحیح، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محتممین کو چاہیے قراء پر بھی نظر رکھے کہ وہ بچوں کو بگاڑے نہیں۔ اور یہ جو جمال القرآن کا حاشیہ یہ مولانا اشرف علی کا نہیں ہے، یہ قاری امین الدین صاحب کا ہے،
غیر معروف آدمی. لوگ سمجھتے ہیں مولانا اشرف علی نے لکھا ہے. مولانا اشرف علی نے عمر بھر ضوابط سنا بھی نہیں. ان کا اپنا فتاوی موجود ہے. تو وہ جو 7 قبائل عرب ہے ان سب کی قراءات محفوظ ہے. خداوند تعالیٰ کے شکر و احسان سے وہ قرآن کریم جس میں صحابہ اور تابعین کے دور کی قراءت موجود ہے. اللہ بالفعل جاری ہے. ایک تو یہ کہ آپ النشر فی القراءات الاشر، مد الجزری، فکریہ، شاطبیہ، اس کے شروع ٹھیک ہے، لیکن ایک ایسا نسخہ قرآن مجید کا واللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ دنیا میں ایسا نسخہ ہو سکتا ہے جس میں 7 قراءات اور اشرا بالفعل اور عملاً جاری. اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ اور تابعین نے اس کو جمع کیا ہے. 332 ہجری میں سلطان المسلمین کو پیش ہوا ہے. اس نے اس وقت کے تمام اکابر علماء قراء محدثین مفتیین فقہاء کو بٹھایا، تصدیق کروایا. 1157 میں سلطان قابوس نے شائع کیا اور 50 سال پہلے 100 سال پہلے سلطنت عمان نے شائع کیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہمارے جامع سے شائع ہوا. وہ سب کے لیے نہیں ہے، نہ سب اس کے اہل ہے. تفسیر کے امتحان میں جو ممتاز آئے ان کو اعزازاً پیش کرنا چاہیے. بالکل الحمدللہ انشاءاللہ تعالی تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، ایشیا میں بر صغیر کی تاریخ میں اس جیسے قرآن مجید آج تک شائع نہیں ہوا. منفرد نسخہ ہے، منفرد نسخہ ہے. کراچی کے ایک تجاریہ فجاریہ نے مجھے کہا کہ آپ اس کی مفت تقسیم بند کر دیں، ہم 10,000 اور 20,000 کا نسخہ بکوا کے دکھاتے ہیں. میں نے کہا تھا میں نے اللہ کی نعمت کے شکر کے طور پر اکابر علماء اور اہل احباب کے لیے اعزازت شائع کیا ہے، نہ کہ تجارت ہے. ہم نہیں بیچے. یہ آپ کو اس لیے عرض کیا تاکہ آپ کے علم میں یہ بات محکم رہے کہ باقاعدہ نسخہ موجود ہے. پنجاب میں کروڑ پکا کے راستے میں ایک جگہ ہے، شاید جھنڈیر نام ہے اس کا، جھنڈیر، اور وہاں ایک لائبریری ہے. اہل دنیا ہے جنہوں نے قائم کیا ہے. 24 کنال میں ایک لائبریری، بہت بڑی لائبریری. وہاں کے دوستوں نے رات 1 بجے مجھے وہاں لے گئے کہ آپ اس کی سیر کر کے جائیں. 2-3 گھنٹے ہم وہیں رہے. یہ سن کر آپ حیرت کریں گے، ان کے پاس عجیب عجیب قرآن مجید ہے. ایک قرآن مجید اتنا ہے کہ پورا ایک کمرہ بھر جائے، صرف 10 پارے. ابھی لکھا جا رہا ہے، پنڈی میں کوئی شخص ہے اس نے لکھا 1 میٹر لمبا اور 1 میٹر چوڑا، اور زمین کے اوپر ایک بہت بڑا تخت رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر سجایا ہے. کئی قسم کے قرآن مجید ہے، لیکن جب ہم نے میدان میں اپنا نسخہ نکال کے رکھا تو انہوں نے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا یہ نسخہ نہیں ہے. الحمدللہ میں نے کہا آپ کے لیے لایا لائبریری میں شامل کرنے کے. میں لے کے گیا تھا، گاڑی میں رکھا ہوا تھا. میں نے کہا اگر ہو تو میں ضرورت نہیں ہے، بہت بڑا کتب خانہ ہے، شاید 4 لاکھ یا کتنی کتابیں ان کے پاس. قرآن مجید کی 30,000 قسمیں ہیں وہاں. حرمین شریفین میں چھان مارا ہے، وہاں بھی نہیں ہے. ایک ہے لیکن اس میں ادھورا ہے. ادھورا اس طرح کہ قراءات تو جاری ہے لیکن قراء کے حوالے نہیں ہے. اس میں قراءات جاری ہے، قراء کے حوالے ہیں. سدیس اور شریم دونوں امامان امام الکعبہ وہ اس مکان میں گئے تھے، مہمان تھے جس کی طرف سے ہم کو شائع کرنا پڑا ہے، جنہوں نے نفقات برداشت کی. میں نے ان کو 50 نسخے بھیجے تھے. سدیس و شریم دیکھ کر بڑی دیر تک خوش ہوئے اور کہنے لگے ہم نے حرم شریف میں نہیں دیکھا ہے. 10 نسخے ان کو پیش کیے گئے.
آپ میں سے جو ممتازین ہے انشاءاللہ تعالی، ممتازین کو بھی پہچاننا بڑا مسئلہ ہے۔ رات کو قرآن مجید بیٹھ رہا تھا تو بعض لڑکے الٹے ہاتھ میں لے کے جا رہے تھے، دیکھو میرا ارمان ہے توفیر چرخ گردو توفو، اتنے مسائل و آداب بیان ہوئے اور آج بھی یہی حال ہے ان کا۔ ایک ممتازین کہتے ہیں، بس بھول چوک صرف آپ کے اندر آئی ہوئی ہے اور کوئی کام نہیں، بس بھول چوک ہے بھائی۔ قرآن مجید دینی کتاب یہ کوئی بائیں ہاتھ میں لیتا ہے، تھوڑی دیر لے لیے لیکن روانہ ہوتے وقت آپ دائیں ہاتھ میں کر لیں، الٹے ہاتھ میں لے کر کے جا رہے ہیں تو دائیں ہاتھ کٹوانے کے لیے کس کام کے لیے، کون سا کام لے؟ ایسا نہیں کریں، اچھے اعمال اپنانے کی پوری کوشش کریں۔ بہرحال قراءات اور تجوید ایک مستقل موضوع ہے اور مستقل کتابیں ہیں اس فن کی، لیکن کہتے ہیں کہ ایک عالم کی حیثیت سے ابن الجزری کی النشر فی القراءات العشر یہ پاس رکھنا چاہیے، اسے بنیاد